مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں، یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑیں، نیچے اس کی تفصیلات۔ ناظرین بھارت بھر میں بالخصوص یو پی اور اس کے آس پاس کی ریاستوں میں جس طرح سے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج کل پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی جرم کرتا تھا تو کسی اخبار میں چھپتا تب جو ہے بات سامنے آتی، اب جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے محلے کی حفاظت کے لیے، گھر بار کی حفاظت کے لیے لوگ رکھ لیتے ہیں، تو یہ جو خوفناک واردات پیش آتی ہیں وہ اچانک منظر عام پر آ جاتی ہیں، اور بعد میں کس طرح کی واردات پیش آئے اور کیسے ہوئی یہ ساری تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایسی ایک سب سے پہلے میں آپ کو حلیم مسلم انٹر کالج کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر کچھ اساتذہ مل کر کے ایک ریٹائرڈ ٹیچر پر حملہ کر رہے ہیں۔ دراصل یہ یو پی کے کانپور نگرپول کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے جہاں پر ایک استاد نے مینجمنٹ کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے ٹیچرز جو ہے وہ ڈسپلین کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، ڈسپلین کا سنجیدگی کو مینٹین کریں۔ اس بات سے ناراض چاروں اساتذہ بری طرح سے اس پر پیر پڑے، یعنی اساتذہ نے محسوس کیا کہ جو اساتذہ جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہیں، ڈسپلین کو یہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ایک بزرگ ٹیچر پر، ریٹائرڈ ٹیچر پر کچھ اساتذہ کی جانب سے مارنے، ان پر حملہ کرنے کی ویڈیو الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور حلیم مسلم انٹر کالج کو لے کر کے الگ الگ تبصرے اس وقت مقامی سطح پر سننے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، تو دوسری جانب دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے جو دھوپ سیک رہی عورت تھی اس سے بدماشوں نے کس طرح سے سونے کی ہار گلے سے لوٹ کر کے لے گئے تھے پستول کی نوک پر، اب جو ہے فرخ آباد فتح گڑھ کوتوالی سے چند قدم کے فاصلے پر ندر بدماش گھر میں گھس کر کے دن دہاڑے خاتون کے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو رہے ہیں۔ یہ اصل اس کی ویڈیو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے یہاں پر، آپ دیکھیں کہ ڈکیتی کے واردات جس طرح سی سی ٹی وی میں قید ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، دو انجان افراد جو ہے سیدھے اندر گھستے ہیں، وہاں موجود خاتون کو نیچے گرا کر کے اس کے گلے سے ہار اور جو کچھ بھی لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی یو پی کی، اوپر والی بھی ہم نے جو دکھائی وہ بھی وہیں سے، فرخ آباد فتح گڑھ کی کوتوالی میں جو پیش آئے یہ معاملہ بھی وہیں پہ۔ اب اس کے بعد آئیے میں آپ کو ایک اور جو ہے دکھاتا ہوں، بلکہ اس ویڈیو کو خود سب انسپیکٹر جو دلی پولیس میں ایک سب انسپیکٹر ہے اس نے شیئر کیا ہے، اور اس وقت جو ہے چھٹی پر ہے اپنے خصوصی وجوہات کی وجہ سے۔ اس درمیان میں اس کا شوہر جو کہ ایڈوکیٹ ہے مسٹر ترون داباس، وہ جو گھر کے سامنے ہی اس پر اس کی کار کو نقصان پہنچاتے ہوئے اور پھر جو ہے اس پر اعتراض کرنے پر اس پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دلی پولیس کو اس سب انسپیکٹر جو لیڈی سب انسپیکٹر اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا شوہر ایڈوکیٹ ہے اور وہ لگاتار جو ہے گھریلو مسائل کو لے کر کے اس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اس پر بھی حملہ کر رہا ہے، اور یہ جو ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گیا اس ویڈیو کو بھی اس نے شیئر کیا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی آئیے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں جہاں پہ بی جے پی لیڈران مغربی بنگال کے بلور گھاٹ کے بی ڈی او پر کرسیاں پھینکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی بات کو لے کر کے شاید بحث ہوتی ہے، لیکن بی ڈی او پر وہاں موجود کرسیاں اور دیگر چیزیں لے کر کے اچانک حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی سی سی ٹی وی میں قید ہو جاتا ہے، اور اسی کے تحت معاملہ بھی درج کر لیا جاتا ہے۔ یہ گنڈا گردی چل رہی ہے بی جے پی لیڈران کی بنگال میں، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی جہاں
کوششیں ہوئی ہیں، وہیں پر ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آج جو ہے وہ فرید آباد سے وائرل ہوئی ہے۔ ایک سب انسپکٹر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تو اس سے بچنے کے لیے جو رشوت کی رقم تھی اس کو منہ میں بھرنا شروع کر دیا، جس کو زبردستی اس کے منہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ افراد کی جانب سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ اس وقت جو ہے جرائم کی انتہا ہے، یہ اس کے منہ سے پیسے نکالنے کا منظر ہے۔ یہ تمام کی تمام ویڈیو ناظرین گرامی الگ الگ تبصروں کے ساتھ جو ہے شائع ہو رہے ہیں، جبکہ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو جرائم مقامی سطح پر جس طرح سے بڑھتی جا رہے ہیں۔ میڈیا کو سنجیدگی سے اس پر ڈیبیٹ کر کے یہاں کی سرکاروں کو، یہاں کے محکمہ پولیس کو اس جانب توجہ دلانا ہوتا ہے، لیکن میڈیا یہ چھوڑ کر کہ ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بلقیس بانو کیس سے خاتون جج نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، یہ خبر اس وقت کی تازہ آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس بیلا ایم ترویدی نے بلقیس بانو کے ذریعے داخل عرضی پر سماعت سے خود کو الگ کر لیا۔ بلقیس بانو کی عرضی ان سبھی 11 زانیوں کی اور ریپسٹوں کی، قاتلوں کی جیل سے رہائی کے خلاف ہے جنہیں سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دیا گیا۔ عرضی میں بلقیس بانو نے سال 2002 کے گودرا فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری اور اپنے کنبے کے کئی اراکین کے قاتلوں کو وقت سے پہلے دی گئی رہائی کو چیلنج پیش کیا ہے۔ اس معاملے پر سماعت شروع ہوئی، لیکن جسٹس بیلا ایم ترویدی کی سماعت سے الگ ہونے کے فیصلے کے سبب کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب اس معاملے میں سماعت کب ہوگی، اس سلسلے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، جب کبھی آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کسی بات کو لے کر کے، تو ایسے حالات میں یا پھر اس کے آنے والے فیصلوں کو لے کر کے ممکن ہے کہ کسی بھی طرح کی تنقید کے زد میں آ سکتے ہیں، یا ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ہم انصاف نہیں کر سکتے، تو اسے موقع پر جو ہے اس طرح کے سنجیدہ مسئلوں میں ججز اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کیس سے الگ کر لیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں بھی شاید اسی طرح کی سوچ ہوگی۔ ادھر ناظرین گرامی، اڑیسہ کے سنبل پور میں ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کے قیام کے مطالبے پر وکلاء کا احتجاج پیر کے روز پرتشدد ہو گیا، جس میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 12 وکیلوں کو گرفتار کیا۔ عدالت کے اطراف میں ضابطۂ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی اور 17 پلاٹون پولیس فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔ احتجاج کے دوران ضلع جج کو اپنے کمرے عدالت سے گھسیٹا گیا اور مشتعل وکلاء نے کمرے عدالت میں توڑ پھوڑ مچائی، جس کو لے کر کے جو ہے اس وقت وکلاء کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین گرامی، آج بہار کے پٹنہ سے بھی پولیس کی لاٹھی چارج کرنے کی ایک ویڈیو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ مار دھاڑ کی ویڈیو ہم آپ کے سامنے دکھا نہیں سکتے، لیکن اس منظر کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب وہ احتجاجی ہیں جنہوں نے ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ، جس کو TET کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سینٹرل ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ جس کو CTET کہا جاتا ہے، اس کے ایگزامز دے چکے ہیں، لیکن جو ہے اس کے باوجود ان کو ابھی تک نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی فرمان یا ہو یا پھر آفر نامہ اس طرح کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا ہے، جس سے ناراض تمام لوگوں نے پٹنہ میں آج جو ہے پورے کے پورے جو اساتذہ تھے اور اساتذہ کی نامزدگی کو لے کر کے وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، تو اس درمیان میں جو ہے پولیس نے ان کو لاٹھی چارج کیا، ان کی بھیڑ کو جو ہے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ تو لوگوں نے لکھا کہ یہ اپنے بچوں کو آئندہ جا کر کے پڑھانے والے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس کا یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس لاٹھی چارج کو جو ہے غیر منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چندی گڑھ میں ایک ٹرک کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص کو باندھ کر کے لے جایا جا رہا ہے، بینٹ سے باندھ کر کے، اور یہ پولیس تھانے لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک ملزم نے اس ٹرک پر موجود گیہوں کے تھیلوں کو چرایا تھا، اس طرح کا اس پر الزام لگایا۔ الزام لگانے کے بعد جو ہے پنجاب کے مختصر ضلع میں اس کو جو ہے باندھ کر کے پولیس تھانے تک لے جانے کی کوششیں ہوئی۔ اس طرح سے غیر انسانی سلوک کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کو مختلف تنقیدوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کی گئی، اور متعلقہ ٹرک ڈرائیور ہو یا اس کے مالک کے خلاف جو ہے فوری قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چوری کے ملزم کو اس طرح باندھ کر کے لے جانے کو لے کر کے اس سے غیر انسانی سلوک بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 کلومیٹر تک اسی طرح جو ہے پولیس تھانے تک اس کو باندھ کر کے لے جایا گیا، اور یہ ایک تماشا بنا رہا، لوگ اس کو جو ہے دیکھتے رہے، ویڈیوگرافی بناتے رہے، اور پوری طرح سے جو ہے ایک انسان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا۔ ناظرین گرامی، دھوکہ بازی الگ الگ انداز میں ہوتی ہے۔ آج کل کا یہ ڈیجیٹل دور جو ہے، چوری بھی ڈیجیٹل بن گئی،
دھوکے بازی بھی ڈیجیٹل بن گئی، ہر چیز سے، ہر اعتبار سے جو ہے اس وقت لوگ کسی بھی الگ الگ ٹیکنک سے جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ اس وقت پیش آیا ہے دہلی میں، اور پکڑے گئے تمام کے تمام لوگ مسلمان ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرا افسوسناک معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیمہ پالیسی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے کافی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وزارت خزانہ کے نام پر لاکھوں روپے کا چونا لگا دے۔ ذرا سا دھیان نہیں دینے پر آپ لاکھوں روپے کی ٹھگی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں ایک ایسا ہی چونکانے والا معاملہ سامنے آیا جن کو سن کر خود پولیس بھی حیران ہے۔ وزیر خزانہ کو ایک شکایت گزار نے شکایت کی تھی، جس کے بعد دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی IFSO یونٹ نے جانچ کی۔ اس کے بعد جعل سازوں کا ایک بڑا گروہ پکڑا گیا۔ یہ گروہ کسی بڑے ادارے نہیں بلکہ سیدھے وزارت خزانہ کا نام لے کر لوگوں کے ساتھ ٹھگی کر رہا تھا۔ ٹھگی کرنے کا ان کا طریقہ بھی کافی شاطرانہ تھا۔ ملزمین نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے فرضی دستخط کا بھی استعمال کیا ہے۔ جہاں ناظرین پولیس کے مطابق اس گروہ کے اراکین خود کو وزارت خزانہ کے افسر بتاتے تھے۔ ان جعل سازوں نے DICGC@RBID-department.verge.in کے نام سے ایک میل ID بنائی تھی، اور اس کے نام سے ایک فرضی ای میل ID بنا رکھی تھی، جس کے ذریعے انشورنس پالیسی ہولڈر کو ای میل بھیجا جاتا تھا۔ ان ای میل کو دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھنے کی بھول کر سکتا تھا کہ اس کو وزارت خزانہ کی جانب سے میل آئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کے پاس سے 3000 لوگوں کا ڈیٹا برآمد کیا گیا ہے، جن کو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور دھوکہ دیا بھی۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر دستاویزات برآمد کیے گئے۔ پولیس کو ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بھی ملی ہے۔ دہلی پولیس میں اسپیشل سیل کی IFSO یونٹ میں تعینات DCP پرشانت پریا گوتم کے مطابق انہیں شکایت ملی تھی کہ ایک شخص کو ایک خط بھیجا گیا تھا جس میں وزیر خزانہ کے فرضی دستخط تھے۔ متاثرہ کو بتایا گیا کہ ان کی پالیسی لیپس ہو چکی ہے۔ اس کے بعد متاثرہ کو ایک لنک بھیجا گیا جس پر کلک کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد فنڈ ریلیز کرنے کے نام پر متاثرہ سے لاکھوں روپے کی رقم اینٹھ لی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ جن ملازمین کو پکڑا گیا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ مہتاب عالم بتایا جا رہا ہے، جو مصطفیٰ آباد کا رہنے والا تھا۔ اس کے علاوہ 3 دیگر ملزمین جن کو گرفتار کر لیا گیا اس معاملے میں، اس کا نام ارباز خان، محمد جنید اور دین محمد کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ چاروں کے چاروں ملزمین ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے، وہیں سے انہوں نے ڈیٹا چوری کیا اور ان کو پتہ تھا کہ کون کون جو ہے پالیسی استعمال کر رہا ہے، پھر انہی کو جو ہے اس فرضی ID سے بھیج کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،